السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ قحط کی لپیٹ میں ہے۔ خشک سالی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جھاڑیاں سوکھ گئی ہیں، درخت مرجھا گئے ہیں۔ نخلستان حسرت و یاس کی تصویر ہے۔ پانی کنووں کی تہ میں اتر گیا ہے۔ بہتے ہوئے چشمے اور رستے ہوئے سوتے تشنے لب ہیں۔ بکریوں کا دودھ خشک اور گوشت سوکھ گیا ہے۔ ان پر صرف کھال منڈی ہوئی نظر آتی ہے۔ اونٹوں کے کوہان دب گئے ہیں۔ قافلوں کی گھنٹیاں خاموش اور ساروانوں کی زبانیں گنگ ہیں۔ کاروبار بند پڑ گیا ہے۔ یاس کے افریت ہر طرف منڈلاتے پھرتے ہیں۔ وحشت کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ بچوں کے بلبلانے کی آوازیں دل خراش چیخوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ماؤں کے سینے فوار، آنکھیں اشکبار ہیں۔ لوگ دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر گڑ گڑا رہے ہیں۔ غرض عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی شہر میں سردار عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا گھر ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہیں جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ وار ہے۔ وہ تکیے کا سہارا لیے ہوئے پلنگ پر نیم دراز ہیں۔ ان کے پلنگ کے بالمقابل ایک اور پلنگ ہے جس پر 9-10 برس کا ایک معصوم بچہ محو استراحت ہے۔ چہرے پر پسینے کے موتی ڈھلک رہے ہیں۔ بالوں کی لٹیں بار بار کروٹیں بدلنے سے بکھر جاتی ہیں، مگر جمالے جہاں آرام میں اور بھی نکھار آتا ہے۔ ابو طالب کی نظریں اس پر نور چہرے کا طواف کر رہی ہیں جس پر معصومیت حالہ کیے ہوئے ہے۔ ان کی نگاہیں کبھی اس بدر منیر سے اٹھتی ہوئی نوری کرنوں کا تعاقب کرتی ہیں اور کبھی پھر سے رخ روشن پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور دور دور تک سناٹا طاری ہے۔ یہ ابو طالب کے پیارے بھتیجے دعائے خلیل اللہ اور نوید مسیحا جان آمنہ اور جگر گوشہ عبداللہ ہیں۔ دادا نے ان کا نام محمد رکھا ہے اور یہ ہر لحاظ سے محمد ہیں۔ محمد محب خواب ہیں اور ابو طالب اپنے خیالات میں غلطہ ہیں۔ اسی عالم میں ان کے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔ یہ دھیمی سی آہ بھر کر چونک اٹھتے ہیں اور خیالات کی لہریں ماضی کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ محمد میرا بھتیجا اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ عبداللہ میرا ماجائے بھائی ہیں اور اپنا فرزند کی جھلک تک نہ دیکھ سکی۔ آمنہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی۔ عبداللہ کی موت نے ہی اسے روئے حیات سے محروم کر دیا تھا۔ ابو سردار عبد المطلب اپنے اس پوتے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے انوکھا تجویز کیا تھا، مگر وہ بھی زیادہ دنوں تک اس معصوم مکھڑے کی بلائیں نہ لے سکے اور اب اس دری یتیم کی سرپرستی مجھ ناتوا کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ ابھی تو اس نے زندگی کی 10 بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو طالب کے حسین تصورات منتشر ہو گئے اور آپ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دیکھا تو چند آدمی کھڑے ہیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، مکرم بھائی، یہ سب آپ کے الطاف و کرم کے امیدوار ہیں، آئیے۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک بوڑھا آدمی، اس نے کہا، قحط اور خشک سالی نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہماری سب کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور ہم آپ کے پاس استماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مدد کا نہیں، دعا کا معاملہ ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ دعا کریں۔ اس پر ایک بوڑھا بول اٹھا، ہمارے دیوی دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہماری نظر و نیاز کو ٹھکرا دیا ہے۔ ہماری منتیں بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ ہماری آہوزاری پر بھی انہیں ترس نہیں آتا۔ ہم خطا کار ہیں۔ ہمارے معبود ہم سے روٹھ گئے ہیں۔ اب ہم اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آپ کے در پر آئے ہیں۔ تم ہمارے بھائی ہو اور سردار عبد المطلب کے منظور نظر ہو۔ کعبے کی تولیت تمہارے خاندان میں ہے۔ سقایا اور رفاقہ کا صرف بھی آپ ہی لوگوں کو حاصل ہے۔ رب کعبہ تمہاری بات ضرور مانے گا۔ تم ہمارے لیے بارش کی دعا کرو اور ہمیں قحط سے نجات دلواؤ۔ ابو طالب ابھی اس کا جواب بھی دینے نہ پائے تھے کہ ایک نوجوان بولا، میں نے ان سے کہا تھا کہ لات و منات اور عزا کے استھانوں پر چلو، ان کی قربان گاہوں پر سرخ اونٹوں کی قربانی دے کر اپنی پریشانیاں چونکھٹ پر رکھ دو اور اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ فریاد نہ سننے۔ اگر اس طرح بھی کام نہ بنے تو کسی انسان کی بھیٹ چڑھاؤ۔ لیکن یہ بوڑھا ہمیں تمہارے پاس لے آیا، کہتا تھا تم کہاں جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان باقی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری مراد کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ اب ہم تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں کیونکہ جنگل سوکھ گئے ہیں۔ ہمارے ریوڑ زن و فرزند سب قحط میں مبتلا ہیں۔ چلو ہمارے لیے مہ مانگو، یعنی بارش کی دعا کرو۔
یہ سب باتیں سن کر ابو طالب کچھ دیر تک سر جھکائے کھڑے رہے، پھر بغیر کچھ کہے سنے اندر چلی گئی۔ لوگوں میں چیما گوئیاں ہونے لگیں، مگر انہیں زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑی۔ ابو طالب دوبارہ باہر آئے، لیکن اب ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جس کے ارد گرد اور بھی لڑکے تھے، مگر یہ تو گویا ستاروں میں آفتاب تھے۔ یہ جناب محمد تھے، دعائے خلیل اللہ اور نوید مسیح، جان آمنہ اور جگر گوشے عبداللہ، عبد المطلب کے نور نظر اور ابو طالب کے پیارے بھتیجے، جن کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن، خوبصورت آنکھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے، بالوں میں مانگ نکلی ہوئی، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی فراخ پیشانی، خمدار ابرو، لمبی مشگان، بلند بینی جس پر نور کی ایک شعاع کھیل رہی تھی۔ انہوں نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور دھیرے سے مسکرا دیے۔ ابو طالب ان کو لیے ہوئے خانہ کعبے میں آئے، لوگوں کی نظر انہی پر تھی۔ آپ نے حرم میں پہنچ کر محمد کی پشت دیواری کعبے سے لگا دی اور کہا، بھتیجے اللہ سے بارش کی دعا کرو، وہ تمہارے صدقے میں ویرانی کو شادمانی میں، قحط کو فرادانی میں بدل دے گا۔ بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، آسمان سے آگ برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کی تمازت سے ہر ششے جھلس رہی تھی۔ دیوار کعبے میں انتہائی گرم تھی، لوگ گرمی سے بےتاب اور مضطرب تھے۔ ان کی نگاہیں محمد کی طرف لگی ہوئی تھیں اور ابو طالب کو ٹکٹکی باندھے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں محمد نے ایک ملتجی کی طرح اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور دور خلاؤں میں نظریں گاڑ دی، دل ہی دل میں دعا کی، پھر ان کے لب ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک لمحے کے بعد انہوں نے انگلی کے اشارے سے اپنی نظریں جھکا لی۔ لوگ بے چینی سے آسمان کو تک رہے تھے، دور دور تک کہیں بادل کا نشان تک نہ تھا، لیکن جناب محمد کے اشارے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ افق کے بادلوں کے ٹکڑے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بارش بہت تیز ہونے والی ہے۔ جیوں ہی محمد کی انگشت شہادت اٹھی، وہ بلا توقف حرکت میں آ گئے۔ کارخانہ قدرت، یہ اشارہ خالق اکبر کی طرف سے گویا کن کا اعلان تھا، جس کے بعد فیاکون کا نظارہ چشم و زن میں دنیا کے سامنے آ گیا۔ گھٹائیں جھوم اٹھی، فضا پر وزر طاری ہو گیا۔ محمد ابھی اپنے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزر پائی تھی کہ وادی مکے میں جل تھل ہو گیا۔ بھیڑیں میں آنے لگیں، پرندے چہچہا اٹھے، ہواؤں میں سوندھی سوندھی خوشبو رچ گئی، نخلستان نکھر گئے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، گھاس لہلہانے لگی، مردہ وادی جی اٹھی، لوگ نہال ہو گئے، کوچوں بازار میں چہل پہل ہو گئی، امنگوں کے چراغ جل اٹھے اور گھر گھر میں ابو طالب کے بھتیجے کے چرچے ہونے لگے۔ یہ دعائے محمد کا کرشمہ تھا، جس کا اعلان بارش کا قطرہ قطرہ اور گھاس کا پتا پتا کر رہا تھا۔ ہواؤں کی سرمستی، پتوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی نغمہ خوانی، بکریوں کی منمناہٹ اور سبزے کی مہک زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، پیارے محمد، ہم آپ پر قربان، آپ نے ہمیں زندہ کر دیا، اے آمنہ کے لال، آپ پر لاکھوں سلام، ہم سب آپ ہی کی نعت خوانی کا شادکام ہیں۔ If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel for latest update. Hit the bell icon.